أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا محب الفقراء والغرباء والمساكين یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور جمادی الثانی 20 جمادی الثانی کو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جو تھی ولادت کا دن تھا، اس حوالے سے ماشاءاللہ سے جو محافل جاری و ساری ہیں، اور پیچھے بھی ماشاءاللہ سے ہم نے محفل کی اور کچھ دن پہلے بھی، اور 20 جمادی الثانی کو بھی ماشاءاللہ محفل ہوئی، اور اس میں سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو پردے کے معاملات ہیں وہ بیان کیے گئے، کیونکہ آج ماشاءاللہ سے ہم ادارے میں محفل کہہ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی بہت سی بہنیں، خواتین، بیٹیاں ماشاءاللہ بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، تو تھوڑا سا آپ کے پردے کے حوالے سے، تھوڑا سا آپ کی سخاوت کے حوالے سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب سے گزارش کی ذرا غور سے سنیں، سماعت کریں، اور جو بہنیں ماشاءاللہ سے یوٹیوب کے ذریعے یہ کلپس کے ذریعے ماشاءاللہ سے ہمارا بیان سن رہے ہیں، تو وہ بھی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جب یہ باتیں سنیں، یہ علمی گفتگو ہوتی ہے نا، تربیتی گفتگو ہوتی ہے، اصلاحی گفتگو ہوتی ہے، تو آپ اس کو ضرور آگے شیئر کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں، تاکہ اور بھی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان باتوں پر عمل کر کے سیدہ پاک کی سچی خالص غلام بن سکے نا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی بھی۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو بیان کیا تھا قرآن پاک سورہ نور میں بھی بیان فرمایا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواتین، مسلمان خواتین کو مخاطب کر کے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو ان کی گھر والی خواتین ہیں، ان کی بیٹی ہیں، آپ ان کے کہنے پر آپ نے چلنا ہے، جس طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کے طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، تو پھر ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا۔ تو ان کی زندگی کا مطالعہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں قرآن پاک میں بے شمار آیات ملتی ہیں، اور اسی طرح اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو وہ ماشاءاللہ سے وہ بھی بے شمار احادیث ہیں جو ان پاکیزہ نفوس، مطلب پاکیزہ ہستیاں جو ہیں، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، مطلب حدیث پاک بھی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر تمام انبیاء میں سب سے افضل اور ترین جس ہستی کو چنا، وہ اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور اس کے بعد جو مبارک ہستیاں ہیں، نیک ہستیاں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی آل پاک ہیں اور حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، مطلب ان کا زمانہ بڑا اچھا ہے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے اسوہ حسنہ ہے اس پر عمل کیا۔ تو جب ہم مطالعہ کریں گے اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کیسے تھے، اور کیسے قرآن پاک میں بے شمار واقعات ہیں، ان کی سخاوت کے واقعات ہیں، ان کے پردے کے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی آپ میں سے کوئی پردے کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ تو سب نے مختلف جواب دیے، تو مولا علی شیر خدا سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ سیدہ پاک کہ آپ کے بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا ہے، تو انہوں نے جواب عطا فرمایا، اور واپس آ کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جواب پیش کیا، تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا اے علی یہ آپ کا جواب نہیں ہے، یہ کسی اور کا جواب ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا بالکل یا رسول اللہ یہ فاطمہ کا جواب ہے، میری جو زوجہ محترمہ ان کا جواب ہے۔ تو کیا جواب تھا؟
عورت کے لیے بڑے کان کھول کے سننے والی بات ہے کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے کہ اس نے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسے کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ اس نے بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں نقاب کرتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے پراپر ان کے جسم کو کوئی نامحرم نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا کہ انہوں نے بھی کسی کو نہ دیکھا ہو۔ جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ ڈراموں میں، فلموں میں اور ساری چیزوں میں دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب شادی بیاہ ہوتا ہے اس میں بھی کھلے عام سر عام گھما پھرا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ سیدہ پاک کی تعلیمات کے بالکل برعکس زندگی بسر ہو رہی ہے۔ جب بالکل برعکس زندگی بھی بسر کرنی ہے ہم نے سیدہ پاک کی، لیکن ہمیں چاہیے کیا کہ کرم سیدہ پاک جیسا ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو سیدہ پاک کا فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جیسی زندگی بسر کی جائے، ان کے جیسا پردے کا اہتمام کیا جائے۔ جب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ حسنین کریمین کے کردار جیسے پیدا ہوں، ان کی تربیت ویسا ہو، تو پھر ہماری خواتین کو بھی فاطمہ الزہرا بطول، مطلب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی یہ بھی شان ہے کہ آپ کو ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنا ہوگا، ان کے جیسے پردے کا اہتمام آپ کو کرنا ہوگا۔ مطلب ساری زندگی تو کیا ہی کیا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ کی انتقال کے وقت بھی آپ کو اتنا خیال تھا، تو آپ کو یہ تھا کہ جب انتقال ہوتا ہے تو چارپائی پہ ڈال کے جب لے کے جاتے ہیں قبرستان میں، تو وہاں پہ بھی چارپائی کے اوپر چادر رکھی ہوتی ہے نا جسم کے اوپر، تو اس کا بھی اتار چڑھاؤ لوگوں کو پتہ چلے گا، محسوس ہوگا، اس سے بھی بے پردگی ہوتی ہے۔ تو لیکن دیکھیں کہ ان کی خادمہ تھیں، تو اس نے عرض کیا سیدہ پاک سے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بی بی پاک سے عرض کیا کہ جناب افریقہ میں حبشی، وہاں پہ وہ ملک میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈولی بنائی جاتی ہے، جس سے جو انسانی جسم سے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں جس سے بالکل بھی جسم کا محسوس نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ آئیڈیا ان کا بہت اچھا لگا، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ بھی اگر اٹھایا جائے تو وہ اس طریقے سے اٹھایا جائے۔ مطلب سیدہ پاک دیکھیں کہ آج کی خواتین کو کیا آپ کی زندگی سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے زندگی میں بھی تربیت فرمائی، پردے کے حوالے سے خود بھی اہتمام کیا، اور بعد وصال بھی وہ اس کا خیال کر رہی ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ظاہری زندگی میں خیال نہیں کرتی۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جناب آنکھوں کا حیا ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، پردے کا کیا رکھا ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی سیدہ پاک سے بڑا دل کس کا صاف ہوگا، ان کی آنکھوں سے زیادہ حیا کس کے اندر ہوگی، اندازہ کریں۔ جن کی ماں کو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، اللہ بھی سلام پیش کرتا ہے، مطلب اندازہ کریں۔ جن کے بابا جان کی شان دیکھیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے جو ماشاءاللہ شوہر جو ہیں وہ امام الاولیاء ہیں، تو ان کی شرم و حیا، ان کی کردار کا مقام کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی سارا پردے کا اہتمام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بی بی پاک جو تھی نا مریم علیہ السلام، ان کو دیکھیں کہ ایک وجہ سے فوقیت حاصل تھی کہ وہ صرف ایک نبی کی والدہ تھی۔ یہ بہت بڑی، یہ بھی سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن ایک نسبت تھی۔ لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو سیدہ پاک کو اتنی نسبتیں ہیں، یہ خود بھی سیدہ کائنات ہیں ماشاءاللہ سے، نبی اور آخر الزماں کی بیٹی بھی ہیں، امام الاولیاء کی دیکھیں ماشاءاللہ سے بیوی بھی ہیں، اور حسنین کریمین سید الشہداء کی جو ہے وہ مرکز کیا کہتے ہیں پرکار عشق ان کی والدہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے عاجزی ہے، انکساری ہے کہ مولا تو نے رات اتنی چھوٹی سی بنا دی، میں ایک سجدہ کرتی ہوں رات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہستی وہ بات کہہ رہی ہے کہ جب ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی چیزیں نہیں تھیں، گھر کے بڑے کام کرنے ہوتے تھے، بیوی بھی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، ان کا فرش بھی گھر کا مٹی کا تھا۔ ہمارے تو یہاں پہ آج کل ڈرائی کلینز آ چکے ہوئے ہیں، جھاڑو اچھی خاصی ہر چیزیں آ چکی ہوئی ہیں نا، کہ وہ جناب سب ایزیلی گرد مٹی اڑتی نہیں ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں گھر میں، فرش بنے ہوئے ہیں، آسانی سے کیا اسے کہتے ہیں چولہا آن کریں جناب گیس چل پڑتی ہے، کوئی وہ لکڑیاں لا کے جلانا نہیں پڑتے، کپڑے کالے نہیں ہوتے ہیں، دیکھیں کتنا کچھ آسانی ہے نا۔
تب کی عورتیں جو تھی خواتین اور سیدہ پاک خود جا کے کنویں سے پانی بھر کے لے کر آنا مشکیزوں میں. آج تو خیر نلکے کھولے تو پانی آ جاتا ہے, گلاس پینا بھی محال ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سارے گھر کے کام بھی کرنے ہیں, لیکن لوریاں بھی دینی ہیں تو قرآن کی لوریاں دینی ہیں. آج کی ماؤں نے اگر ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جناب لوگوں نے موبائل تو پکڑے ہوتے ہیں, بچے سو رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کس اور انداز میں, مطلب ہم موویز اور ڈرامے اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر بچوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وقت کے ولی بنے, ہمارے بچے جو ہیں وہ نیک اور پارسا بن جائیں. نیک اور پارسا تو تب بنیں گے نا جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے, جب ہم اپنے بچوں کو سیدہ پاک کی نسبت دیکھیں نا. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روزانہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو پیش کیا کرتی تھی. آج کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں؟ کتنی ماؤں کا دل کرتا ہے کہ یار میرے بچے بھی جو ہیں وہ قرآن پڑھیں, قرآن کا علم حاصل کریں, میرے بچے بھی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. دیکھیں پردے کا ماشاءاللہ سے یہ مقام ہے آپ کی, اسی طرح آپ کی سخاوتوں کا بڑا مقام ہے. حضور علیہ السلام نے خواتین کے لیے فرمایا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بانٹا کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں. آپ اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیمار ہو گئے. دوستوں نے مشورہ دیا مولا علی پاک کو کہ بھئی آپ روزے رکھ لیں, کوئی منت مانگ لیں, کچھ اس طرح کے, جیسے بچے تندرست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم یہ کام کریں گے. نظر مان لی انہوں نے روزے رکھنے کی, بچے اللہ نے کیا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گئے. اب دیکھیں آپ اتنے بڑے ہیں کہ کیا اس سے کہتے ہیں سراپا سخا جسے کہتے ہیں نا, کیا کرم کا مخزن عطا سخا کا پیکر, عطا سراپا جناب زہرا. کتنی بڑی بات ہے, سخا کا مرکز, کہ جن کے والد جو ہیں وہ لوگوں کو سخا عطا کرنے والے ہیں, سخی بنانے والے ہیں. عثمان غنی کو غنا عطا فرما دی نا, سخاوت حضور عطا فرمانے والے ہیں. حضور سے بڑھ کر تو کون, حضور کی سخاوت ایسی ہے کہ آج بھی رحمت للعالمین جو ہے وہ حضور کی پوری امت پر قائم و دائم ہے, آج بھی ویسے ہی چل رہی ہے, اور بلکہ زیادہ دن بدن حضور کی رحمت بھی. اب دیکھ لینا کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں بدل نہیں دیتا, ورنہ تو اور لوگوں کی تو گناہ کرتے تو ان کی شکلیں تبدیل کر دیا جاتی تھیں, لیکن یہ حضور کا صدقہ, حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے, تو یہ ہماری شکلیں بدل نہیں جاتی. تو بہرحال حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا, اب یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے باقاعدہ کہ کیا ہوا کہ آپ نے 3 دن روزے رکھے. پہلے دن بھی کوئی آ گیا, دوسرے دن بھی کوئی آ گیا عین افطاری کے وقت, تیسرے دن بھی کوئی آ گیا عین افطاری کے وقت, جو پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کے دے دیا اور پانی کے ساتھ آپ نے افطار کر لیا. اب اندازہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی سخاوت کی ادا اتنی پسند آئی. آج ہمارے یہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار پہلے اپنے کو تو پورا کر لو, اگر کوئی بچہ ہوگا, بچہ کچھا ہوگا, یا کوئی 1-2 لقمے یا 1-2 روٹیاں یا سوکھی روٹیاں, تو وہ باہر ہم کسی کو دیں گے. تو آپ نے اندازہ کریں جو خود کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے وہی سارا اٹھا کے دے دیا, کیا پتہ سائل جو ہے وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو. اور اللہ تعالیٰ نے سب قرآن پاک میں ذکر کر دیے کہ جو اسیر کی, قیدی کی, جو بھوکے کی, جو نادار کی, جو مسکین کی جو مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت کرنے, یہ سخاوت کرنا دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والی ذات ہے, بڑا کرم کرنے والی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں کا ذکر قرآن پاک میں کرتا ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم بھی نیک ہستیوں کا ذکر کیا کرو. اور کیوں, ایک دوسرے کو سنایا کرو, ایک دوسرے کو بتایا کرو, تاکہ تمہیں بھی, تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے. ہم اپنی اصلاح ہو تو ہم نے اپنے آپ پر یہ لیول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, ہم نے اس لیول پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یار کیا میری زندگی اس لیول پہ گزر رہی ہے, یا میرا کردار جو ہے وہ سیدہ پاک کی کردار کے ساتھ کوئی میچ کر رہا ہے, مولا علی پاک کے ساتھ کوئی میچ کر رہا ہے, حضور کے اصحاب کے ساتھ میرا کردار میچ کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میرے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہیں, میرے اندر خامیاں ہیں. ان کے اندر خامی نہیں ہے, اللہ کی عطا میں کمی کوئی نہیں ہے, اللہ کی فضل میں کمی کوئی نہیں ہے. اصل میں کمی جو ہے وہ ہمارے عمل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ امن, یہ ایمان کے ساتھ عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو سیدہ ماں بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردے کا,
اس پر بھی عمل کیا، اور جو سخاوت کا حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جس چیز کو تم زیادہ محبت کرتے ہو نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف پیسے سے محبت کرتے ہیں، جب بانٹنے کی باری آتی ہے تو کسی کو بانٹتے نہیں ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے اور سب کچھ بانٹ دیتے ہیں، اور جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار شامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل پاک کر دیا، ان کو بالکل ہر گناہ سے، ہر نجس سے، ہر نفرت سے، ہر حسد سے پاک کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تم بھی حسد اپنے اندر سے ختم کرو گے، تم بھی اگر اپنے اندر سے نفرت ختم کرو گے، تو تب ہی تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کے فضل کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بھی دعائیں قبول فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ سے فیض عطا فرمائیں، اور آپ جو ہماری ماشاءاللہ بہنیں ہیں، بیٹیاں، ان کو بھی ان کے سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی ہم نے ایک آیت کی تھی کہ جس آیت کا ترجمہ تھا کہ جن بچیوں کو مارا گیا تھا نا، آپ کو پتہ ہے مکہ میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ چھوٹی سی ایک بات کر کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے کہ بچیوں کو مار دیا جاتا تھا کہ بھئی میرے گھر بیٹی پیدا ہو گیا، مطلب ایک نفرت تھی نا۔ یہ تو قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ جنہوں نے بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بچیاں ماری گئی تھیں ان کے باپوں سے نہیں، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں بھی دیں گے ان کو۔ تو اگر آج کے دور میں حوالے سے دیکھا جائے تو جو باپ، بھائی یا بیٹے، جو شوہر جو ہیں وہ ہماری اس بات کو سن رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ جتنا چاہتے ہیں نا کہ میری بیٹی جتنا اس کا ایک بال کا ایک حصہ یا اس کا ہاتھ یا اس کا سر یا اس کی یہ چیز فلاں چیز جو ہے جہنم میں جلے، تو پھر آپ اس کو اتنی برائی کرنے کی اجازت دے دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ زندگی میں ماں باپ چاہتے ہیں نا کہ یار میری بیٹی کو، میری اولاد کو ایک سوئی بھی نہ چبھے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہمیں اس کی پروٹیکشن بھی اتنی کرنی ہے۔ اب پروٹیکشن کیا کرنی ہے؟ جہاں سے برے لوگوں سے کرنی ہے تو بری باتوں سے بھی تو کرنی ہے نا، برے جو کام ہیں ان سے بھی تو ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو بتانا کہ نہیں بیٹی یہ تم عمل کرو گے تو یہ عمل تمہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا، اور بے پردگی، بے حیائی، بد کرداری جو ہے وہ تمہیں کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم میں تمہیں لے جائے گی۔ تو جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں، آپ کی گھر والیاں جو ہیں، خواتین جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں، تو پھر دیکھیں کہ ان کو بھی سیدہ پاک کی باتیں ضرور سنایا کریں، خود بھی پڑھیں، خود بھی ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں۔ چھوڑ دیں جو لوگ مخالفتوں کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کو ہمیں مخالفتوں کی، نفرتوں کی باتیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ بتاؤ کہ سیدہ پاک کا کردار کیا ہے، میں نے تو بس ان کے کردار پر عمل کرنا ہے۔ چھوڑ دیں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کے آپس کے معاملات ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے بس ان سے محبت کرنی ہے اور ان کے سیرت و کردار پر عمل کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان کے سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی چوکھٹ پہ بادب حاضر ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔